کیا وجہ ہے کہ ہم عید میلاد النبی نہیں مناتے لیکن یوم پاکستان مناتے ہیں، آزادی پاکستان کا دن مناتے ہیں؟ تو میں اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ اس کائنات کی تاریخ میں سب سے بڑا عظیم دن وہ تھا جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کی ہدایت کے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اس سے زیادہ عظیم دن انسانی تاریخ میں کوئی اور نہیں جس میں آپ تشریف لائے، لیکن آپ ہی کی تعلیمات اور آپ ہی کی سنت اور آپ کے جانثار صحابہ کرام کی سنت یہ ہے کہ انہوں نے کبھی نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دن نہیں۔ وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھا ہم نے مفتی تقی عثمانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم جشن آزادی تو مناتے ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا میلاد نہیں مناتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ تو سیدھی سیدھی یہ ہے کہ آپ کے دل میں بغض مصطفیٰ ہے، آپ کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بغض بھرا ہوا ہے، اس وجہ سے ہم میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں مناتے۔ اگر جشن آزادی منانے کے تعلق سے بات یہ ہے، آپ یہ کہتے ہیں، تقی عثمانی صاحب کا آپ نے بیان سماعت کیا، وہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہم میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے نہیں مناتے چونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں منایا اور ہمارے نبی کے جو جانثار صحابہ تھے انہوں نے بھی اپنی زندگی میں اس کو نہیں منایا، اس لیے ہم عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں مناتے۔ تو میں آپ سے تقی عثمانی صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت مدینہ منورہ میں ہوئی، 10 سال میرے آقا سرور کائنات کی سلطنت مدینے میں چلی، مکہ میں چلی اور دیگر علاقوں میں چلی، اور اس کے بعد ان کے جانثار صحابہ کی حکومت نہ جانے کتنے علاقوں میں چلی۔ تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہر سال جشن آزادی کون سے صحابی نے منایا؟ جب مکہ شریف فتح ہو گیا تو اس کے بعد کسی صحابی نے جشن آزادی منایا؟ نہیں منایا۔ تو پھر آپ جشن آزادی کیسے مناتے ہیں؟ تو جو کام صحابہ نے نہیں کیا وہ کام آپ کر رہے ہیں، تو یہاں تو آپ کے سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ کام کرنا چاہیے، اور جب رسول اللہ کی بات آتی تو آپ کہتے صحابہ نے نہیں کیا ہے، تو بتائیں نا جشن آزادی صحابہ نے کب منایا تھا؟ تو یہ چیز بھی صحابہ نے نہیں منائی تھی۔ تو اگر مومن کے دل کے اندر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھوڑی سی بھی محبت ہوگی نا تو وہ آدمی یہ سب نہیں سوچے گا کہ صحابہ نے منایا تھا ہی نہیں منایا تھا، بلکہ وہ تو قرآن مقدس کے اس جملے پر عمل کرے گا، اس آیت پر عمل کرے گا جس میں قرآن نے فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، مصطفیٰ کی تعظیم و توقیر کرو۔ تو رسول اللہ کی تعظیم و توقیر کرنے کا قرآن نے حکم دیا، اور قرآن نے یہ حکم نہیں دیا کہ ایسے نہ کرو یا ایسے کرو یا ایسے نہ کرو، بلکہ قرآن نے کہا جیسے چاہو ویسے کرو۔ تو صحابہ کرام نے کس طرح کیا وہ معاملہ نہیں لیا جائے گا، بلکہ یہ لیا جائے گا کہ تعظیم و توقیر کے جو انداز اب اگر رائج ہوتے چلے جاتے ہیں تو اس انداز میں بھی تعظیم کی جائے گی۔ تو برادران ملت اسلامیہ، بغض مصطفیٰ کی دلیل ہے کہ جشن آزادی تو منائیں گے لیکن رسول اللہ کی عید نہیں منائیں گے، رسول اللہ کا میلاد نہیں منائیں گے، اور اس کو کہیں گے عید نہیں کہنا چاہیے۔ بھائی خوشی کے دن کو عید کہتے ہیں، آپ اپنی شادی کو عید کہہ سکتے ہیں، دوسرے معاملات کو عید کہہ سکتے ہیں، رسول اللہ کی آمد پر عید کیوں نہیں؟ وہ تو عیدوں کی عید ہے کہ اگر وہ عید نہ ہوتی تو پھر خدا کی قسم کوئی عید نہ ہوتی۔ اس لیے میں اتنا ہی عرض کرنا چاہوں گا کہ بغض مصطفیٰ کو دل سے نکالیے اور آئیے مل کر کے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مناتے ہیں تاکہ سارے مسلمان ایک ہو جائیں۔ اللہ پاک سارے مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کر دے، اپنے دل سے بغض مصطفیٰ نکالے، حسد کی آنکھ کو نکالے، انا پرستی کو دور کرے اور ایک ہونے کی کوشش کرنا شروع کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اہل سنت والجماعت پر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور مصطفیٰ کی آمد کی خوشیاں منانے کی خوب توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔